الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں، دوستوں، آج ہر طرف انسانوں کی بھیڑ ہے۔ گاؤں میں، دیہات میں اور قصبات میں چاروں طرف ایک بھیڑ نظر آتی ہے۔ بلکہ اگر آپ بڑے شہروں کا جائزہ لیں گے تو انسانوں کا ایک دریا نظر آئے گا۔ حتیٰ کہ زمانے کے عقل مند لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ اگر اس بھیڑ پر قابو نہ پایا گیا تو ایک دن زمین تنگ ہو جائے گی اور کھیتی کی جگہ بھی باقی نہ رہے گی۔ لیکن میرے بزرگوں، دوستوں، اتنی بھیڑ ہونے کے باوجود بھی جب ہم حقیقی انسان اور صحیح انسان تلاش کرتے ہیں کہ جس کے اندر روح انسانیت ہو تو دور دور تک نظریں خالی واپس آتی ہیں۔ ایسا انسان جس میں واقعتاً انسانیت اور آدمیت ہو خال خال ہی نظر آتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، آپ کہہ سکتے ہیں کہ اگر پرانے زمانے کے تعلق سے آپ یہ بات کہتے تو مان لی جاتی۔ اب تو ہر شہر، ہر قصبہ، ہر گاؤں، حتیٰ کہ ہر محلے میں بڑے بڑے آدمیوں کی اچھی خاصی تعداد موجود ہے۔ انجینئر ہیں، ڈاکٹر ہیں، کوئی فلسفی ہے تو کوئی پروفیسر ہے، کسی کے پاس بڑی کوٹھی ہے، کسی کے پاس بنگلہ ہے، کسی کے پاس موٹر سائیکل ہے، کسی کے پاس کار ہے۔ اتنی کثیر تعداد میں بڑے بڑے آدمی ہونے کے باوجود بھی آپ کہتے ہیں کہ آج آدمی خال خال ہی نظر آتے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، آج ہم نے آدمیت اور انسانیت کے پیمانے بدل دیے ہیں۔ جو دوسروں کے ساتھ دھوکہ بازی کر کے اپنا الو سیدھا کرتا ہو، ہم اسے بڑا ذہین اور فطین، بڑا ہوشیار اور چالاک انسان کہتے ہیں۔ جس کے پاس جتنا زیادہ مال و دولت، جتنا زیادہ بینک بیلنس، جتنا بڑا بنگلہ اور گاڑی ہو، وہ اتنا ہی بڑا انسان ہے۔ جو جتنا دنیاوی فنون کا ماہر ہو، جس کے پاس جتنی زیادہ ڈگریاں ہوں، وہ اتنا ہی معزز آدمی ہے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، یہ ہماری نظروں کا دھوکہ اور ہماری سوچ کی خرابی ہے، اور یہ فاسد پیمانے ہماری کش فہمی کا نتیجہ ہیں۔ ورنہ ہم دیکھتے ہیں کہ آج انسان کے پاس جتنا زیادہ مال و دولت، جتنے زیادہ اسباب عیش و عشرت آتے جا رہے ہیں، یہ اتنا ہی زیادہ حیوان بنتا جا رہا ہے۔ جتنے زیادہ فنون اور ڈگریاں یہ حاصل کر رہا ہے، اسی قدر جال سازی اور دھوکہ دہی اس کی فطرت بنتی جا رہی ہے۔ پہلے کے لوگوں کے پاس زیادہ مال و دولت نہ تھا، نہ بڑے بڑے بنگلے تھے، نہ گاڑیاں تھیں، نہ ہی لمبی لمبی ڈگریاں اور سندیں تھیں۔ کم پڑھے لکھے، غریب اور سیدھے سادے لوگ تھے، لیکن ان میں آدمیت اور انسانیت تھی۔ وہ آدمیت اور انسانیت کے خلاف کوئی کام نہ کرتے تھے۔ آج اس کا بالکل برعکس ہے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے مثنوی شریف میں ایک بڑی ہی عجیب و غریب حکایت بیان فرمائی ہے، جس میں ہمارے لیے سامان عبرت موجود ہے۔ غور سے سماعت فرمائیں۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص دن کی روشنی میں چراغ لے کر بازار کے اطراف و جوانب میں پھر رہا تھا۔ کسی شخص نے کہا، تجھے کیا ہو گیا جو دن کی روشنی میں بھی چراغ کی ضرورت پیش آ رہی ہے؟ اس شخص نے کہا کہ میں ہر طرف آدمی کو ڈھونڈتا ہوں، مجھے کوئی آدمی نہیں ملتا۔ سائن نے جواب دیا، آدمیوں سے تو یہ بازار بھرا پڑا ہے۔ چراغ لے کر پھرنے والے شخص نے جو جواب دیا، اس شخص نے کہا
کہ میں ہر طرف آدمی کو ڈھونڈتا ہوں، مجھے کوئی آدمی نہیں ملتا۔ سائل نے جواب دیا کہ آدمیوں سے تو یہ بازار بھرا پڑا ہے۔ چراغ لے کر پھرنے والے شخص نے جواب دیا کہ بازار میں کوئی مرد نہیں ہے، صرف صورت مرد کی سی ہیں، یہ سب روٹی و خواہشات نفسانیہ کے مارے ہیں۔ اے مخاطب، اس بازار میں تو جن انسانوں کو دیکھ رہا ہے یہ سب خصائل انسانیت اور آدمیت سے عاری ہیں، یہ انسان کے غلاف میں نظر آ رہے ہیں، ان میں آدمیت بالکل نہیں ہے۔ آدمی را آدمیت لازم است، عود را گربو نباشد حزم است۔ آدمی کے لیے صفات آدمیت ضروری ہیں، صفات آدمیت اس کے اندر نہیں تو پھر یہ بھی دیگر حیوانات کی طرح ہی ہے۔ جیسے اگر عود جو ایک خوشبودار لکڑی ہوتی ہے اس میں عود کی خوشبو نہ ہو تو پھر اس میں اور عام ایندھن کی لکڑیوں میں کوئی فرق نہیں۔ آدمیت لحم و شام و پوست نیست، آدمیت جز رضائے دوست نیست۔ آدمیت گوشت، چربی اور پوست کا نام نہیں ہے، بلکہ آدمیت ان صفات اور اخلاق اور اعمال کا نام ہے جن سے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، اگر آدمیت صرف انسانی صورت کا نام ہوتا تو احمد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو جہل یکساں ہوتے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ کہاں ابو جہل کی جہالت اور اس کی ظلمت، اور کہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رسالت اور آپ کی نورانیت، دونوں میں زمین و آسمان کا بعد ہے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، یہ بڑے بڑے بنگلے، گاڑیاں، بینک بیلنس کا ہونا انسان کے بڑا ہونے کی علامت نہیں ہے۔ اسی طرح اونچی اونچی ڈگریاں کا ہونا اس کے اچھا ہونے کی علامت نہیں ہے۔ اگر خصائل آدمیت اور شرافت انسانیت ہمارے اندر نہ ہو، رضائے الہی والے اعمال زندگی میں نہ ہوں، شہوات نفسانیہ سے اپنے کو آزاد اور رذائل سے اپنے کو پاک نہ کیا، احکام الہیہ کی پیروی نہ کی اور سنت نبویہ سے اپنی زندگی کو مزین نہ کیا، تو پھر اپنے متعلق بڑے یا چھوٹے آدمی ہونے کا فیصلہ تو درکنار نفس آدمیت ہی خطرہ میں پڑ جائے گی۔ دنیا والے کسی کے بارے میں یہ کہیں کہ فلاں بڑا آدمی ہے، اس کے پاس بنگلہ، گاڑی، بینک بیلنس ہے، اور آخرت میں اس کے سر پر جوتے برس رہے ہیں، میدان محشر میں اس کے اعزاء اور اقربا، رشتہ دار اس کو بڑا کہنے والے، حتیٰ کہ تمام مخلوق اولین و آخرین کے سامنے اس کو ذلیل کیا جا رہا ہو، تو ایسا بڑا ہونے سے کیا فائدہ کہ پردیس کا رئیس اور وطن آخرت کا بھنگی اور قلاش ہو۔ بڑا آدمی تو وہ ہے جس سے خالق و ارض و سماوات راضی ہو جائے۔ نہ کالے پہ موقوف نہ گورے پہ موقوف، نہ کالے پہ موقوف نہ گورے پہ موقوف، پیا جس کو چاہے سہاگن وہی ہے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پاک کلام میں صاف طور پر فرما دیا ہے کہ کون اس کے نزدیک اچھا اور بڑا انسان ہے اور کون برا، گھٹیا اور ذلیل انسان ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک ہم شر البریہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک ہم خیر البریہ۔ قرآن نے صاف فرما دیا کہ اہل کتاب اور مشرکین میں سے جو بھی اللہ کا انکار کرتے ہیں وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، اور یہ مخلوق میں برے لوگ ہیں۔ اس کے برخلاف جو ایمان لائے اور عمل صالحہ کیے وہ مخلوق کے اچھے آدمی ہیں۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، جب یہ مٹی کا پتلا اپنے کو رذائل سے منزہ کر لیتا ہے، اپنے اندر اوصاف آدمیت پیدا کر لیتا ہے، خواہشات کو مرضی مولا کے تابع کر دیتا ہے اور اپنے رب کی مان کر چلتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالی اس کی آخرت نہیں سنوارتے بلکہ دنیا میں بھی اس کو چمکا دیتے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، ایک واقعہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔
حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شاگرد تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑا خوبصورت چہرہ اور خوبصورت جسم عطا کیا تھا۔ یہ نوجوان روزانہ اپنے گھر سے حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس حدیث کا درس لینے آتا تھا۔ جس راستے سے اس کا گزر ہوتا تھا اس پر ایک بڑی حسین و جمیل عورت کا مکان پڑتا تھا۔ وہ عورت روزانہ اس نوجوان کو راستے سے گزرتا ہوا دیکھتی تھی۔ آہستہ آہستہ اس عورت کے دل میں اس نوجوان کی محبت گھر کر گئی۔ ایک دن جب یہ نوجوان راستے سے جا رہا تھا، اس عورت نے راستہ سنسان دیکھ کر موقع کو غنیمت جانا اور اپنی بوڑھی خادمہ کو اسے بلانے کے لیے بھیجا۔ وہ بوڑھی خادمہ اس نوجوان کے پاس آئی اور کہا کہ اندر ایک مریضہ ہے، اس پر کچھ دم کر دیجئے تاکہ وہ شفا پا جائے۔ نوجوان بیچارہ سیدھا سادہ تھا، بات سمجھ نہ سکا اور اس بڑھیا کے ساتھ ہو لیا۔ جب وہ اندر پہنچا تو گھر کے تمام دروازے بند کر دیے گئے اور سامنے سے وہ حسین و جمیل عورت نمودار ہوئی۔ اس حسن کی ملکہ نے کہا کہ روزانہ تمہیں آتے جاتے دیکھتی ہوں، آہیں بھرتی ہوں، صبر نہیں آتا۔ آج موقع تنہائی ملا ہے، میں بھی حسین ہوں اور تم بھی جوان ہو، آؤ آج مل کر اپنے دل کی خواہش پوری کر لیں۔ اس صالح نوجوان نے جب یہ ماجرا دیکھا تو بڑا پریشان ہوا، کیونکہ اس کے دل میں خوف خدا تھا۔ جب دل نور الہی سے معمور ہو، اندر کا انسان جاگا ہوا ہو، تو گناہوں سے بچنے کی تدبیر اور توفیق اللہ تبارک و تعالی عطا فرما دیتے ہیں۔ اس نوجوان نے اس عورت سے کہا کہ اچھا ذرا مجھے بیت الخلاء جانے کی حاجت ہے۔ اس عورت نے اس کو بیت الخلاء کا راستہ بتا دیا۔ وہ نوجوان بیت الخلاء میں گیا اور وہاں جو گندگی پڑی ہوئی تھی اس کو اپنے جسم پر مل لیا۔ باہر آنے پر جیسے ہی اس عورت کی اس پر نظر پڑی، فوراً اس نے گھن اور کراہت سے چہرہ پھیر لیا اور کہنے لگی یہ تو کوئی پاگل دیوانہ آدمی ہے، اس کو یہاں سے باہر نکالو۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ یہ ایسا ہے، اور اس نوجوان کو گھر سے باہر نکال دیا۔ باہر آ کر اس نوجوان نے سکون کی سانس لی کہ ایمان بچ گیا اور گناہ کی دلدل سے اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا۔ لیکن اب فکر لاحق ہوئی، کافی دیر ہو گئی، حدیث کا درس نہ چھوٹ جائے۔ گھر واپس جانے کے بجائے اس نوجوان نے راستے ہی میں جلدی جلدی اپنے جسم و بدن کو دھویا اور گیلے کپڑوں میں ہی حضرت کی مجلس درس میں چپکے سے جا کر پیچھے سے شریک ہو گیا۔ یہ بیچارہ دل میں خوف کھا رہا تھا، کہیں میرے بدن اور کپڑے سے بدبو نہ محسوس ہو رہی ہو اور دوسروں کو تکلیف ہو رہی ہو۔ لیکن کچھ دیر تک تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ درس دیتے رہے۔ پھر درس روک کر پوچھا کہ یہ اتنی تیز مشک کی خوشبو کس نے لگا رکھی ہے؟ سب طلباء ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ ایک طالب علم جو اس نوجوان کے برابر میں بیٹھا ہوا تھا اس کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگا کہ حضرت یہ ابھی آئے ہیں، یہ مشک انہوں نے لگا رکھی ہے۔ حضرت نے اس کو قریب بلایا اور پوچھا کہ اتنی تیز مشک کہاں سے لگائی ہے؟ کچھ دیر تک ادھر سے اصرار ادھر سے انکار کی حالت رہی۔ بالآخر جب شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ذرا غصہ سے پوچھا تو اس نوجوان کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے اور کہا کہ حضرت جب آپ اصرار فرما رہے ہیں تو میں عرض کر دیتا ہوں، اور پھر پورا پیش آمدہ واقعہ حضرت کے گوش گزار کر دیا اور کہا کہ حضرت میں خود اس بات پر حیران ہوں کہ جسم پر جہاں جہاں غلاظت ملی تھی وہاں وہاں سے مشک کی خوشبو آ رہی ہے۔ چنانچہ جب تک یہ بقید حیات رہے ان کے جسم سے مشک کی خوشبو آتی رہی، اور اسی مناسبت سے ان کا لقب خواجہ مشکی پڑ گیا تھا۔ میرے نوجوان دوستوں، اس کو کہتے ہیں انسانیت۔ حالانکہ ان کو گناہ پر قدرت بھی تھی، موقع بھی بہت اچھا تھا اور تنہائی بھی میسر تھی، اس کے باوجود انہوں نے حیوانیت کو اپنے اوپر غالب نہ آنے دیا اور انسانیت و آدمیت کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا۔
اس میں انسانیت زندہ تھی، اس لیے اتنی حسین و جمیل عورت کی دعوت گناہ پر بھی تنہائی کا موقع فراہم ہونے کے باوجود اس کے دل میں برائی کا خیال تک نہ آیا، بلکہ یہ دیکھ کر وہ بے چین ہو گیا کہ فرار کی کوئی راہ نظر نہیں آتی، تمام دروازے بند ہیں، تالے لگے ہیں۔ پھر فوراً اس کے دل میں گناہ سے بچنے کی ایک تدبیر آئی۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، اس کو کہتے ہیں انسانیت۔ حالانکہ ان کو گناہ پر قدرت بھی تھی، موقع بھی بہت اچھا تھا اور تنہائی بھی میسر تھی، اس کے باوجود انہوں نے حیوانیت کو اپنے اوپر غالب نہ آنے دیا اور انسانیت اور آدمیت کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا، جس پر اللہ تعالیٰ نے دنیا ہی میں ان کو اتنا بڑا انعام عطا فرمایا کہ مرتے دم تک ان کے جسم سے مشک کی خوشبو آتی رہی، اور اتنی مدت گزرنے کے بعد بھی اس اللہ کے نیک بندے کا نام زندہ ہے۔ لوگ آج بھی ان کو خواجہ مشکی کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، بالکل اسی طرح ایک اور واقعہ آپ کو سنا دیتا ہوں، غور سے سماعت فرمائیں۔ بنی اسرائیل میں ایک بندہ تھا، بہت عبادت گزار تھا، جو نہایت ہی خوبصورت اور پاک باز انسان تھا۔ کثرت عبادت کی وجہ سے اس اللہ والے کا چہرہ نورانی اور منور تھا۔ بیت المقدس کے بازار میں تھیلے یعنی بیگ وغیرہ بیچنے کا کام کرتا تھا۔ ایک روز ایک پردہ نشی محجبی اپنے وقت کی ملکہ کے دروازے کے پاس سے گزرا۔ اچانک باندی کی نظر پڑ گئی، وہ فوراً اپنی ملکہ کے پاس گئی، جا کر عرض کیا، ملکہ صاحبہ، آج ایک بہت خوبصورت نوجوان مرد دروازے کے سامنے سے گزرا ہے۔ ملکہ نے حکم صادر کیا کہ اس کو بلا کر لاؤ، اس سے تھیلے خریدیں گے۔ بہرحال وہ باندی سالے نوجوان عابد کو بلا کر ملکہ کے محل میں لے آئی۔ جیسے جیسے وہ عابد محل میں داخل ہوتا گیا، یکے بعد دیگر دروازے بند ہوتے گئے، حتیٰ کہ یہ صالح نوجوان ملکہ کی خوابگاہ پر پہنچ گیا۔ دیکھتا کیا ہے کہ ملکہ انتہائی خوبصورت اور نوجوان ہے، ہیرے جواہرات سے مرصع اور حسین پوشاک سے مزین ہے۔ ملکہ صاحبہ کی جب اس نوجوان پر نظر پڑی تو اس کی آنکھیں ٹکی کی ٹکی رہ گئیں۔ اس نوجوان پر اس نے بری نظر ڈالنی شروع کی۔ نوجوان نے کہا کہ تم نے مجھے تھیلا خریدنے کے لیے بلایا ہے، اگر خریداری کرنی ہے تو کر لیجئے، ورنہ میں واپس جا رہا ہوں۔ اس ملکہ نے برجستہ کہا کہ تم میرے اوپر قابو پالو، یعنی میرے ساتھ برا کام کرو۔ اس نوجوان عابد نے جواب دیا کہ تیرا برا ہو، میں تو اللہ تعالیٰ کی کتاب انجیل کا عالم ہوں، میں یہ کام ہرگز نہیں کر سکتا۔ اس عورت نے لالچ دلانا شروع کیا اور اپنے ہیرے جواہرات سونے چاندی کے خزانے پر لے جا کر کھڑا کر دیا اور کہا کہ یہ سب تیرے لیے ہیں، اس شرط پر تو میرے ارادے سے اتفاق کر لے۔ اس اللہ کے نیک بندے نے کہا، اچھا ذرا غسل کرنے کے لیے پانی منگاؤ۔ اس عورت نے غسل کرنے کے لیے پانی، صابن اور ایسا تولیہ کا انتظام کیا جو مشک عنبر سے معطر تھا۔ گویا اس عورت کا اصرار بڑھ رہا تھا، چاروں طرف کے راستے بند کر دیے گئے۔ یہ نوجوان مجبور کیا کرے، خشیت الہی اور خوف خدا اس پہ طاری ہو گیا۔ اس نے کہا، اے ملکہ صاحبہ، یا تو مجھے یہاں سے جانے کی اجازت دے دو، ورنہ میں اس چھت سے کود جاؤں گا۔ اور چھت کی بلندی 80 گز تھی۔ اس عورت نے کہا، تجھے یہ کام کرنا ہی ہوگا، اگر منظور نہیں ہے تو اپنے آپ کو ہلاک کر لے، تجھے اختیار ہے۔ چنانچہ وہ نوجوان شخص اس برے عمل سے بچنے کی خاطر چھت سے کود۔ اللہ نے ہوا کو حکم دے دیا کہ اے ہوا، ہمارے اس متقی بندے کو روک لے۔ بہرحال ہوا نے اس کو روک لیا اور وہ فضا میں معلق رہ گیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے
حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا، میرے اس نیک بندے کو پکڑ لو جو میرے ڈر سے اپنی جان گنوا رہا ہے۔ چنانچہ جبرائیل علیہ السلام نے اس کو پکڑ کر صحیح سالم آہستگی کے ساتھ زمین پر رکھ دیا۔ میرے محترم بزرگوں دوستوں، اس بندے کا تعلق ربط اور ضبط اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ بڑا گہرا تھا۔ اگر فضل رب نہ ہوتا تو یہ گناہ میں مبتلا ہو کر ذلیل و خوار ہو جاتا۔ میرے محترم بزرگوں دوستوں، آج ہمارے اندر سے انسانیت اور آدمیت ختم ہوتی جا رہی ہے، انسانیت سسک رہی ہے اور دم توڑ رہی ہے۔ آج کا انسان حیوان سے بھی 10 قدم آگے نکل چکا ہے۔ اوصاف انسانیت سے ہم عاری ہوتے جا رہے ہیں۔ جھوٹ، فریب کاری، دغا بازی، قتل و غارت گری، ظلم و بربریت، زنا، سود خوری عام ہو گئے ہیں۔ دوسروں کے مال پر ناحق قبضہ کرنا انسان کا مقصد زندگی اور دوسروں کی عزت سے کھلواڑ کرنا اس کا پسندیدہ شوق ہے۔ بے شرمی، بے حیائی اس کی عادت اور دوسروں کو ستانا اس کا محبوب مشغلہ بن چکا ہے۔ میرا محترم بزرگوں دوستوں، اس حیوانیت کے برے اثرات یقینی طور پر ہماری روح اور جسم پر مرتب ہوتے ہیں۔ اگرچہ ہم اس کا احساس نہیں کر پاتے، لیکن ہماری روح ان اعمال کے سبب مردہ ہو چکی ہے۔ لیکن جو اللہ کے نیک بندے ہیں اور جو انسانیت کے اعلیٰ مقام پر فائز ہوتے ہیں، کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر یہ اثرات منکشف فرما دیتے ہیں۔ جیسا کہ حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قصہ منقول ہے کہ جب آپ جامع مسجد میں آتے تھے، اپنا عمامہ آنکھوں پر ڈال لیتے تھے، ادھر ادھر نظر نہ فرماتے۔ ایک دن آپ کے خادم فصیح الدین نے اس کا سبب دریافت کیا تو آپ نے اپنا عمامہ ان کے سر پر رکھ دیا۔ انہوں نے دیکھا کہ جامع مسجد میں بجز چند آدمیوں کے سب گدھے، کتے، بندر اور بھیڑیے وغیرہ بھرے ہوئے ہیں۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اسی وجہ سے میں ایسا کرتا ہوں کہ مجھے جانور نظر آتے ہیں اور میری طبیعت پریشان ہو جاتی ہے۔ میرے محترم بزرگوں دوستوں، معلوم ہوا کہ جب انسان انسانیت کے منافی اعمال کرتا ہے تو اس کی انسانیت ختم ہو جاتی ہے۔ گو وہ صورتاً انسان دکھائی دیتا ہے، لیکن واقعتاً وہ کتوں اور گدھوں کی سب میں شامل ہو جاتا ہے۔ میرا محترم بزرگوں دوستوں، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں اپنی نیکوکاری اور بدکاری کو کس طرح معلوم کر سکتا ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کسی پڑوسی کو یہ کہتے سنو کہ تم نے یہ کام بہت اچھا کیا ہے تو تم سمجھ لو کہ تمہارا وہ کام اچھا ہے، اور جب پڑوسیوں سے یہ سنو کہ تم نے یہ کام برا کیا ہے پس سمجھ لو تمہارا کام برا ہے۔ برا کہے جسے عالم اسے برا سمجھو، برا کہے جسے عالم اسے برا سمجھو، زبان خلق کو نقار خدا سمجھو۔ پیارے نوجوان بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی عظمت و رفعت کو بار بار مختلف طریقے سے ظاہر فرمایا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے جب یہ دنیا بنائی تو اس پر اپنی نیابت کے لیے کروڑہا مخلوق میں سے انسان ہی کو منتخب فرمایا۔ نیز تمام مخلوق کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ارادے کن سے پیدا فرمایا، لیکن انسان کی جب باری آئی تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے دست قدرت سے بنایا، پھر علم و معرفت دے کر تمام مخلوق پر اس کی شرافت کو آشکارا فرمایا، حتیٰ کہ اس کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے فرشتوں جیسی نورانی مخلوق سے اس کا سجدہ تعظیمی کرایا، دنیا میں بھیج کر اس کو اشرف المخلوقات کے لقب سے نوازا اور بالآخر اس کو اس دنیا کا نائب بنایا۔ میرے محترم بزرگوں دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں کتنے اعزازات اور انعامات سے نوازا اور کتنے عظیم منصب کے لیے ہم کو منتخب فرمایا، لیکن ہم نے خود اپنے آپ کو ذلت کے گہرے غار میں ڈھکیل دیا ہے۔ ہم خود اس شرف و عزت اور اپنے منصب جلیل کی ناقدری کر رہے ہیں۔ دیگر حیوانات کی طرح کھانے، سونے، گھر بنانے اور جمع کرنے کو ہم نے حاصل زندگی سمجھ لیا ہے۔ یہ کام تو تمام حیوانات کرتے ہیں، پھر ہم میں اور ان میں کیا فرق رہ گیا؟ انسانیت کا کیا امتیاز باقی رہ گیا؟ پھر اسی طرح ہم
ان نفسانی خواہشات اور شیطانی شہوات کے پجاری بن گئے۔ آج ہمارے افعال پر حیوانیت بھی شرمسار ہے۔ میرا محترم بزرگوں، دوستوں، اب بھی وقت ہے آدمی بننے کا، اپنے اندر آدمیت پیدا کرنے کا، اپنی گم گشتہ عزت و شرافت حاصل کرنے کا۔ اگر ہم نے اپنے اندر جوہر انسانیت پیدا کر لیا، اپنے اندر کے انسان کو جگا لیا، انسانیت کے تقاضوں اور رب کائنات کے احکام کی پیروی کی، تو پھر نیک اعمال کرنا، برائیوں سے بچنا ہمارے لیے بہت آسان ہو جائے گا۔ اچھے اعمال ہماری فطرت ثانیہ بن جائیں گے اور ہمیں ان کے کرنے سے ایسی ہی رغبت ہوگی جیسا عمدہ کھانے کی رغبت ہوتی ہے، اور برائیوں سے بھی ایسی نفرت اور کراہت ہو جائے گی جیسے گندی چیزوں سے ہوتی ہے، اور اسی کے ساتھ ہماری عظمت رفتہ بھی ہم کو حاصل ہو جائے گی۔ امت مسلمہ کے نوجوانوں، آؤ عہد کریں، ہم اس سکتی دم توڑتی انسانیت میں ایک نئی روح ڈالیں گے، آپس میں عدل و انصاف قائم کریں گے، دوسروں کی جان، مال اور عزت کو احترام کی نگاہ سے دیکھیں گے، دوسرے کے دکھ درد میں کام آئیں گے، شاعر اسلام کو زندہ کریں گے، اوامر کی پابندی کریں گے، نواہیات سے بچیں گے، ایک ایسا معاشرہ بنائیں گے جس میں انسانیت پھل پھول رہی ہو، جہاں انسانیت کی کھیتی لہلہا رہی ہو، ہر طرف امن و سکون کا ماحول ہو۔ تبھی انسانیت زندہ ہوگی اور یہ انسان حقیقی انسان کہلانے کا مستحق ہے، نیابت الہیہ کا حقدار اور اس عظیم منصب کا اہل ہوگا۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صالح اور سچا انسان بنا دے، اور ابا آدم علیہ السلام کی نسبت کا صحیح مفہوم اور روح انسانیت ہمارے لحم اور شحم، جسم اور پوست میں داخل فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔